بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے اور ایک سبق آموز کہانی ہے، اس لیے اس کہانی کو پورا دیکھیں اور نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل انڈین موم کیسے مریم کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب ایک عورت ایک بادشاہ کے محل میں کام کرتی تھی۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا وہ بیمار ہو گئی اور محل میں نہ جا سکی۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا تو اس عورت نے کہا، میں تو بیمار ہوں، تم جا کر میری جگہ پر محل میں کام کر دینا، اور اگر میں کام پر نہ گئی تو ہو سکتا ہے بادشاہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے کام سے اپنے نکال دے۔ ماں کی بات مانتے ہوئے بیٹا محل میں چلا گیا۔ اتفاق سے وہ لڑکا محل میں صفائی کا کام کر رہا تھا کہ اچانک سے بادشاہ کی بیٹی کا گزر وہاں سے ہوا۔ جب اس لڑکے کی نظر اس خوبصورت شہزادی پر پڑی تو اس کا دل بے اختیار ہو کے تڑپ اٹھا۔ وہ دل ہی دل میں شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محل کا کام ختم کر کے شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس کا دل مطمئن تھا، اس کے دل کو قرار نہ تھا۔ وہ یہی سوچ میں ساری رات جاگتا رہا کہ کب صبح ہو اور وہ کب پھر سے محل کو جائے۔ دوسرے دن جب وہ محل میں پہنچا تو اس کا دل جستجو میں تھا کہ کسی طرح محبوب کی زیارت ہو جائے، مگر اتفاق سے وہ اس کو کہیں نظر نہ آئی۔ اسی طرح اس کے انتظار میں 4 دن گزر گئے۔ ادھر اس لڑکے کی ماں کی طبیعت بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گئی تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا اب تم بادشاہ کے محل میں مت جانا، میں خود چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر لڑکے کو ایک عجیب سی بے چینی ہوئی اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہ آیا۔ آہستہ آہستہ اس لڑکے نے شہزادی کی محبت میں اپنا کھانا پینا تک چھوڑ دیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ اس نے چارپائی پکڑ لی۔ پھر ماں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھا، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے جو تیری اتنی حالت خراب ہو گئی ہے؟ اس لڑکے نے ہمت کی اور اپنی ماں کو سب کچھ سنا دیا۔ ماں اپنے بیٹے کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا تو اپنی حیثیت سے زیادہ بڑے خواب دیکھنے لگا ہے، بہتری تیری اسی میں ہے کہ تو اسے بھول جا۔ کہاں وہ بادشاہ کی بیٹی اور کہاں ہم غریب لوگ۔ اس نے کہا، ماں میں سب جانتا ہوں لیکن اب بات میرے بس میں نہیں رہی۔ شاید اس لڑکے کا عشق سچا تھا، اس لیے شہزادی کے دل میں بھی ادھر جستجو پیدا ہو گئی۔ ایک دن شہزادی نے اس لڑکے کی ماں سے پوچھا، جب تم بیمار تھی تو تمہاری جگہ پر ایک جوان لڑکا محل میں آتا کام کرنے کے لیے، وہ کون تھا؟ اس عورت نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور فی الحال اب وہ بیمار ہے اور بستر مرض پر ہے۔ شہزادی نے پوچھا، آخر کیوں؟ تو اس عورت نے کہا، جان کی امان پاؤں تو آپ کو سچ بتاؤں۔ شہزادی نے کہا، ہاں ہاں بتاؤ کیا ہوا ہے۔ پھر اس لڑکے کی ماں نے ہمت کرتے ہوئے اسے ساری بات بتائی۔ وہ تجھے ایک نظر دیکھ کر تیرا عاشق بن بیٹھا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ تجھے دوبارہ دیکھے لیکن وہ تجھے دیکھ نہ سکا اور اب وہ موت کے قریب ہے۔ اتنا سن کر شہزادی نے کہا، میں چاہوں بھی تو اسے نہیں مل سکتی ہوں، اتنا کر سکتی ہوں اسے جا کر کہو کہ اپنا بھیس بدل کر اور شہر کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے اور کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ کوئی اسے اگر کھانے کو دے تو وہ کھانا نہ کھائے اور بھوکا پیاسا وہیں بیٹھا رہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ کوئی فقیر آیا ہے جو اللہ والا ہے۔ کچھ دنوں میں جب اس کا چرچا ہو جائے گا، لوگ اسے ملنے جائیں گے تو میں بھی اپنے باپ سے کہوں گی کہ شہر کے باہر مجھے جانا ہے تاکہ میں اس فقیر کی زیارت کر سکوں۔ اس طرح وہ مجھے ایک بار دیکھ لے گا
اور شاید اسے قرار مل جائے۔ میں تو بس یہی کر سکتی ہوں اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اس کی ماں نے جا کر اپنے بیٹے سے شہزادی کی کہی ہوئی بات بتائی تو اس عورت کے بیٹے نے ویسا ہی کیا۔ وہ بھیس بدل کر شہر کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں چرچا ہونے لگا کہ شہر کے باہر کوئی اللہ کا بندہ آ کر بیٹھا ہے۔ لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ جب یہ بات محل تک پہنچی تو شہزادی نے بھی اس بارے میں اپنے باپ سے بات کی کہ کوئی اللہ والا آیا ہے اور مجھے اس کی زیارت کو جانے دیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر خوشی سے اجازت دی کہ کل چلی جانا۔ ادھر شہزادی کو جانے کی اجازت ملی اور ادھر اس عاشق کے دل میں خیال آیا کہ میں نے جھوٹا بیز بنایا ہے اللہ والوں کا، اور اتنی عزت اور نعمتیں مل رہی ہیں کہ لوگ میرے سامنے ادب سے کھڑے ہیں۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ جو لوگ واقعی میں اللہ کے فقیر ہو جاتے ہیں ان کو کیا مقام ملتا ہوگا۔ اس نے دل سے اللہ کی عبادت کی اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے کا ارادہ کیا۔ صبح تک اس کی زندگی بدل گئی۔ شہزادی جب اسے ملنے آئی تو اس نے اپنی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں۔ وہ بہت حیران ہو گئی۔ شہزادی نے پوچھا، تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا، تجھے کیا دیکھوں جو تیرا حسن نجاستوں سے بھرا پڑا ہے۔ میرے سامنے جنت کی ایسی ایسی حوریں بیٹھی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں، اور اس دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں جو نجاستوں سے بھری پڑی ہیں۔ ان کا حسن تو صرف دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ جب شہزادی نے یہ بات سنی تو آگے بڑھ کر اس لڑکے کے منہ پر تماچا کس دیا اور کہنے لگی، میری وجہ سے تو یہاں تک پہنچا ہے، تو میری وجہ سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو مجھے بھی دکھا جو تجھے نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا، دنیا چھوڑ کے میرے پاس یہاں بیٹھ جا۔ شہزادی نے اس کی بات مان لی اور وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ عارف بن گیا اور وہ عارفہ۔ عشق حقیقی کی حقدار بس ذات خدا ہے۔ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔